بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں قوم سبا پر اللہ کے عذاب کا واقعہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے، اور قوم سبا پر اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور یہ کس نبی کی قوم تھی، یہ سب باتیں آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ تو اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ سامعین مکرم، اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس کے برعکس یہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے۔ اس کے بعد آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ پھر ایک نیک شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس ہے، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تیرے اوپر اپنا عذاب نازل کر دے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ پانی جو زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا، یہاں تک کہ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذائیں ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھے کر کے پہاڑ کی مانے ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے لائنیں لگ گئیں تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا، اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ کر رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور پھر ان کو اللہ کا عذاب آیا، کیونکہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر بنانے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند معرب تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے اور غافل کر دیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا تاکہ غریب لوگ ان کے ساتھ سفر نہ کر سکے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ کم دست لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹنے لگی، اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آ گیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں اور ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر ڈوب گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھی۔ پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الو
اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے۔ اس بات کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے کہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ تو سامعین مکرم، یہ قوم سبا کا واقعہ تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔